سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اس گھر کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ اس گھر کو امن والا بنا دیجئے اور یہاں پہ رہنے والوں کو رزق دیجئے، مگر پھلوں کے ساتھ رزق دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بیت اللہ کے بارے میں جو کہ سورہ ابراہیم میں ہے، وہاں پہ بھی آپ نے دعا مانگی ہے، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو کہ غالباً اس دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کی دعا ہے کہ جب وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف صحرا تھا، کوئی زندگی کے آثار وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو آپ نے سب سے پہلے اس شہر کے لیے جو ہے وہ امن کا سوال کیا ہے، یعنی کہ مادی اسباب، جو ظاہری اسباب ضروری ہیں اس کا سوال کیا ہے۔ اور پھر جب ہم دوسری دعا دیکھتے ہیں تو اس میں جب آپ دوسری مرتبہ آئے ہیں بیت اللہ میں، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ آثار زندگی آنے شروع ہو گئے، لوگ ہیں، چہل پہل ہے، تو پھر وہ ساری رونق دیکھ کے پھر آپ نے اس شہر کے لیے روحانی دعا کو مانگا ہے۔ واللہ عالم۔ لیکن یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن والا بنا دیجئے، تو ظاہری لحاظ سے کہ جس جگہ پہ امن نہیں ہوگا تو وہاں پہ کوئی بھی زندگی یا معاشرہ نہیں وجود میں آ سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہ ہوں، جنگ ہو رہی ہو، تو کیا وہاں پہ کوئی تعلیمی ادارے کھلتے ہیں یا تجارتی مراکز کا وہاں پہ کوئی کام رہ جاتا ہے، رفاہی ادارے وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی زندگی بالکل جام ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی معاشرے کے سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ امن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ مادی اسباب میں سے سب سے پہلے جو سبب مانگ رہے ہیں اس گھر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ امن ہو، اور اللہ پاک نے اس گھر کو کیسے امن والا بنا دیا، ظاہری لحاظ سے بھی ہر طرح سے امن والا بنا دیا کہ کوئی جنگ، کوئی لڑائی، کوئی فساد جو ہے وہ اس شہر میں نہیں ہو سکتا، اس کو حرام کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ جب رزق کا سوال کیا گیا ہے تو محض رزق نہیں مانگا بلکہ ثمرات یعنی کہ پھلوں کا ذکر کیا ہے، اور پھل جو ہوتا ہے وہ انسان ذوق طبع کے لیے کھاتا ہے، نہ کہ عین بھوک کی ضرورت کے لیے کھاتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں یہ بھی ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے لگژری لائف کو مانگا، ایک آسان زندگی کو، آسائشوں والی زندگی کو جو ہے وہ اس شہر کے لیے مانگا تھا۔ اور یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ پہلے کا وقت ہو یا اب کا وقت ہو، تو ہر طرح کا دنیا کا سامان، تجارتی سامان، رزق کا سامان، ہر طرح کی چیز جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر کیوں میسر ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے۔ پھر یہ بھی کہا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور یہ ان کے لیے دعا مانگی کہ جو ایمان لانے والے ہوں گے اور جو آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہوں گے، یعنی کہ اپنی اولاد میں سے آپ نے ان لوگوں کے لیے یہ دعا مانگی کہ جو کہ اس گھر کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ اللہ پاک بھی جواب دیتے ہیں کہ جو کوئی شخص کفر کرے گا تو ہم اس کو دنیا کو تھوڑا سا متاع دیں گے۔ متاع جیسے کہ ہم نے پیچھے جانا، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت تو ہوتی ہے مگر آپ کا مقصد نہیں ہوتا، جیسے گھر کے جھاڑو، ڈسٹ بن وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ہماری ضرورت تو ہے لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتے۔ اگرچہ متاع کے اور بھی بہت سارے معنی بتائے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سوچ دی گئی ہے کہ دنیا کے جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، جو کچھ بھی انسان ساری زندگی کماتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ ایک تو وہ بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، اس کو آخرت کے مقابلے میں بھی کہا گیا ہے، اور یہ کہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر یہ سب ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ضمناً علماء کرام ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جس کو دنیا کی متاع کہا گیا، یعنی کہ جو کچھ بھی انسان ساری زندگی میں کماتا ہے دنیا کے لحاظ سے، وہ مکان، گاڑی، زمین، زیور، یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں آگ صلاحیت رکھتی ہے جلانے کی اور انہیں خاک کرنے کی۔ تو ایک جو ہے وہ موازنہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک جب کبھی دنیا کی متاع کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جب آگ کا ذکر کرتے ہیں تو آگ کو، ان سب کو جلانے کی صلاحیت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ مگر اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی بات کی جاتی ہے تو اعمال میں عبادات آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں، سچائی آ جاتی ہے، اخلاق آ جاتا ہے، یہ سب وہ مانوی چیزیں ہیں کہ جنہیں آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ تو گویا کہ وہ چیز ہمیں دنیا میں حاصل کرنے کو کہا گیا ہے کہ جس کے اوپر جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی بلکہ ان اعمال سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان جو اپنی زندگی میں سارا کچھ کما رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اس آگ کے اندر جل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کہ اس آگ کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واللہ عالم۔ پھر یہاں پہ ضمناً علماء کرام ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں دو طرح کی دعائیں مانگتا ہے، ایک روحانی دعائیں ہوتی ہیں اور ایک دنیاوی دعائیں ہوتی ہیں۔ کیا ان دونوں دعاؤں میں ہم کسی چیز کو خاص کر کے مانگ سکتے ہیں؟ تو جب ہم دنیا کی دعا میں کسی چیز کو خاص کر کے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ نوکری چاہیے، ہمیں اتنے نمبر چاہیے، ہم نے اس ادارے میں پڑھنا ہے، یا اس شخص کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، پھر جب وہ دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے اندر بدگمانیاں اور مایوسیاں آ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ کوئی روحانی دعا مانگتے ہیں اور آپ کسی چیز کو خاص کر کے مانگتے
مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ دے دینا، ہمیں اچھے اخلاق دے دینا، ہمیں سخاوت دے دینا، تو گویا کہ وہاں پہ کسی چیز کو خاص کر کے مانگنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں ضرور قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہاں پہ اگر آپ نے کسی چیز کو خاص کیا ہے تو اس سے آپ کو مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دنیاوی دعا میں جس چیز کو خاص کیا جاتا ہے، پھر جب وہی چیز نہیں ملتی ہے تو پھر ہمارے اندر مایوسیاں اور بدگمانیاں آ جاتی ہیں، انسان دعا کرنے سے بعض اوقات متنفر ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی متنفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یوں کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بس صرف حسنہ کا سوال کیا گیا ہے، وہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے لیے کس چیز کے اندر حسنہ ہے، لہٰذا اوپن دعا مانگنی چاہیے، مطلقاً دعا مانگنی چاہیے، تو جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی وہ ہمیں مل جائے گی۔ اسی ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں دین دنیا دونوں کے جو ہیں وہ پہلو ہونے چاہیے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ مسنون دعائیں ہیں۔ ہر مسنون دعا کے اوپر اگر فوکس کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کمال حکمت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں۔ مثلا سواری پہ سوار ہونے کی دعا یہ ہے کہ سبحان الذی سخر لنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تعریفیں ہیں کہ آپ نے ہمیں سواری کے اوپر سوار کیا، ہم اس سواری کو اپنے لیے مسخر کرنے والے نہیں تھے، لیکن اس کی اختتام پہ کیا فرمایا، انا الی ربنا لمنقلبون، اور ایک دن ہمیں آپ کی طرف لوٹ جانا ہے، یعنی کہ اس سواری پہ جیسے میں اپنی منزل کی طرف پہنچ جاتی ہوں، ایسے ہی میری فائنل منزل کیا ہے کہ جب میں نے آپ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو ایک دعا کے اندر ہی کہ میں جس سواری پہ سوار ہو رہی ہوں وہ مجھے ایک وقتی سفر دے رہا ہے، سہولت دے رہا ہے، ایسے ہی جیسے سفر مکمل ہو رہا ہے میں دعا کر رہی ہوں، تو ایک میری زندگی کا سفر بھی ہے جو کہ مکمل ہونے والا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کی دعا ہے تو یہاں پہ ٹھیک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بہت اچھا کھلایا، بہت اچھا پلایا، لیکن ساتھ ساتھ ایک روحانی نعمت کا ذکر کر دیا۔ اللہ سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان دے دیا، آپ نے ہمیں مسلمان دے دیا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک۔ اب میں دنیا میں سونے کے لیے اپنے بستر کے اوپر جا رہی ہوں تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے نام کے ساتھ ہی سوتی ہوں، آپ کے نام کے ساتھ ہی جاگتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ہمیں ایک آخرت کا کانسیپٹ دے دیا گیا کہ اسی طریقے سے ہم اپنی قبروں میں بھی سوئے ہوئے ہوں گے اور ایک دن ہماری صبح جو ہوگی وہ آخرت کی صبح ہوگی۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی ہر دعا میں جو ہے وہ ہمیں دنیا کی ایک نعمت کے شکر کے ساتھ جو ہے وہ آخرت کا کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین انداز ہے کہ انسان اپنی دعا میں کس طرح اعتدال سے مانگے اور دین دنیا کو بیلنس کر کے مانگے۔ پھر آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر تو ماضی میں ہوئی ہے، لیکن اس کو یہاں پہ مضارع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو کسی ماضی کے کام کو جو ہے وہ مضارع کے صیغے کے ساتھ، یعنی کہ حال کے صیغے کے ساتھ بیان کرنا، اس میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ انسان اس کام کو براہ راست محسوس کرے۔ اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب اس گھر کی تعمیر کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ نقشہ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک باپ ہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر آ رہی ہے، تو ہر انسان اپنے ویژن میں جو ہے وہ اس منظر میں چلا جاتا ہے۔ تو اگلا نقطہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یرفع کلس یہاں پہ آ رہا ہے، اور رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا، کسی چیز کو بلند کرنا۔ تو ایک اور تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر جو کی تھی، سب سے پہلے تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی، لہٰذا وہ گردش زمانہ، موسمی حالات اور جو کچھ بھی دنیا میں ہوا اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق بیان کی جاتی ہے، وہ آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ بنیادیں جو ہیں وہ اپنی اصل کھو گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے انہی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھی ہے، واللہ اعلم۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ قواعدہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو قواعد کا لفظ ہے، قواعد جو کہ قاعدہ سے ہے، قاعدہ جو کہ ہم نماز کے اندر بھی کرتے ہیں۔ تو جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب انسان نماز کی حالت میں قعود کرتا ہے تو وہ صرف فزیکل لحاظ سے ہی قعود کی حالت میں نہیں بیٹھا ہوتا، بلکہ وہاں پہ ایک روحانیت بھی ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک ہی وقت میں آپ فزیکل لحاظ سے بھی قعود کر رہے ہوتے ہیں اور روحانی لحاظ سے بھی آپ قعود کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جب یہاں پہ یہی لفظ اس بیت اللہ کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تعمیر صرف فزیکل طور پہ نہیں ہو رہی تھی، صرف بیت اللہ کی جو ہے وہ بنیادیں ہی بلند نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ اس گھر کی بنیاد میں روح بھی تھی، اس کو روحانی لحاظ سے بھی جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اور یہ بات انسان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ والد بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں، اور دنیا کا سب سے بہترین کام کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، تو لازم بات ہے کہ اس کام کے اندر کتنی روحانیت ہوگی۔ تو یہ روحانیت ہمیں لفظ قواعد کے اندر نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر دیکھا جائے تو بیت اللہ چند اینٹوں یا پتھر سے بنی ہوئی ایک جگہ ہے اور اس کے اوپر ایک غلاف ہے، لیکن اس کے اندر جو روحانیت ہے، گنہگار سے گنہگار بندہ بھی جو روحانیت وہاں جا کے محسوس کرتا ہے وہ دنیا کے کسی اور کونے میں محسوس نہیں کرتا۔